الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جمعہ مبارک کی رات ہے، 21 دسمبر ہے، اور اس میں ہم اپنے قارئین کی نظر ایک وظیفہ کرنا چاہتے ہیں جو مفتی محمد شفیع صاحب کی 5ویں جلد 531 نمبر صفحہ پر اور بکھرے موتی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور ابن السنی کی روایت میں یہ موجود ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ہم آگے جا رہے تھے تو ایک ایسے شخص سے ہمارا گزر ہوا جس کا حال بحال تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا کیا حال ہے تمہارا؟ تو وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ یہ ہم آپ کے ساتھ بدر میں بھی رہے اور احد کی جنگ میں بھی رہے، لیکن ہمارا یہ حال ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ مسکرا دیے اور ہم نے فرمایا کہ باقیوں کا حال بھی یہی ہے جیسا تم کہتے ہو، اور پھر فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں کہ کلمات نہ سکھا دوں کہ تم پڑھو تو تمہارا حال بہتر ہو جائے؟ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ضرور۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بنی اسرائیل کی 111 نمبر آیت ہے جس کو آیت العز کہتے ہیں، اس میں کل کا لفظ نہیں پڑھا جاتا، وہ میں آپ پڑھنے لگا ہوں، اس کو آپ یاد کر لیں۔ صبح کی نماز کے بعد 3 بار اور عصر کی نماز کے بعد بھی 3 بار اول آخر درود کے بعد یہ دعا کے ساتھ شامل رکھیں، اور جسمانی تکلیفوں میں اور مالی مشکلات میں انشاءاللہ یہ ضرور اجر اس سے ملے گا، کیونکہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے بندے سے گزر ہوا تو اس کا حال بہت اچھا تھا، تو آپ خوش ہوئے، مسکرا دیے اور فرمایا کہ ہاں، آپ نے یا رسول اللہ اس کے بعد میں نے پکا معمول رکھا اور اس کی برکت سے میرے حال بہتر ہو گئے اور بیماری بھی میری ٹھیک ہو گئی، دور ہو گئی۔ تو وہ کلمات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، وہ آپ بھی اس کو یاد کر لیں۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اچھی بات کا آگے بیان کرنے والا اسی جتنا ثواب لینے کا مستحق ہوتا ہے، کہ نبی پاک کی حدیث ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، گویا کہ وہ خود عمل کر رہا ہے، ایسا آگے بیان کرنے والا۔ تو نیکی کی بات کو پروموٹ آگے کرنا چاہیے، بری کی بات کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا بوجھ پھر زائد گناہ کے اٹھانا پڑے گا، اور آگے جہاں تک وہ گناہ جائے گا ان سب کا گناہ سمیٹ کر اس کے کندھوں پہ رکھا جائے گا۔ اچھی بات کو جتنا آگے پہنچائیں گے وہ جہاں تک جائے گا آپ کا عمل بنے گا۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا۔